बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब जो है ये दुआ पढ़ लिया करें, ये जो बड़ी काम की दुआ है। ये आज मोरका है 16 तारीख, आज 19 तारीख, हाँ आज 19 है, दिसंबर की 19 और 2020 बरोज़ हफ्ता हमारा जो दर्स होता है 15 रोज़ा, उसकी आज नशिस्त है। आज हम सूरह बकरा के जो है वो आयत नंबर 228 से शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह 2 रुकू इंशाल्लाह हम आज कवर करने का इरादा रखते हैं। आयत नंबर 228 तक हम पढ़ चुके थे, 229 का अब आगाज़ करना है हमने। अब यहाँ पे जो एक बात जो करने लायक है सबसे पहले, क्योंकि ये मसला चल रहा है तलाक़ का, या आयात जो है तलाक़ पर मबनी है, और जिस तरह हम जानते हैं कि बड़ा एक नाजुक टॉपिक है और बड़ा एक इख्तलाफी किस्म का मसला है। इसमें जो है उलमा का भी काफ़ी इख्तलाफ है और अवामुन नास का भी इस मामले में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा यानी कि ना इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है इस वक्त, जो यानी कि मैं एक किस्म का अपना मौक़िफ़ रखता हूँ वो मैं सामने रखूँगा। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई बात में वज़न लगेगा तो आप लोग इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, वरना इख्तलाफ ही कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जिस तरह कि हमने पिछले दर्स में बात सुनी थी कि तलाक़ जो है बेसिकली वो है क्या चीज़। सबसे पहले हमने इस लफ्ज़ को समझना चाहिए कि तलाक़ के मानी असल में क्या होते हैं। तो लाम काफ से जो बनता है, देखिए जैसे मैंने बताया था कि इसका असल मानी जो बेसिकली वो चले जाने के हैं, चल पड़ने के हैं, चल निकलने के हैं। जिसकी मिसाल मिलती है वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा मिलता है, तो वहाँ पे ये अल्फाज मिलते हैं कि जब उन्होंने कहा कि कश्ती में उन्होंने सुराख कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैं इसके बाद में तुम्हें बताऊँगा, तुम इस पर सब्र नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अल्फाज आता है कि फ़न तला का, फिर वो चले। फिर अगला वाक़या हुआ कि 2 लड़के को कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद आता है कि फ़न तला का, वो चले। तो ये इससे मुराद आती है कि चले जाना, असल इसके माने जो हैं वो चले जाने के हैं। तो सबसे पहले अब ये क्योंकि घर घर का मसला है, ये जो बड़ी एक अहम चीज़ है, तो हमें इसके बारे में पूरा इल्म होना चाहिए कि तलाक़ असल में कहते किस चीज़ को हैं। तो जो मेरा नज़रिया इस बारे में है वो असल में है कि तलाक़ बेसिकली जो हमारे टर्म जो यूज़ होती है, ये असल में है एक किस्म का निकाह के ऑपोजिट चीज़। निकाह को ख़त्म हो जाने का नाम असल में तलाक़ होता है। तो तलाक़ होती है समझो उसका निकाह बाकी नहीं रहता, ये एक मेन पॉइंट है। ऐसा नहीं हो जाता है इस टाइम वो निकाह भी है और तलाक़ भी हुई हुई है, ऐसा नहीं होता। जब तलाक़ होगी तो निकाह नहीं होगा वहाँ पे, जहाँ पे निकाह होगा वहाँ तलाक़ नहीं होगी, दोनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। अब ये आज हम इसकी पे गौर करें कि जो असल में जो 3 तलाक़ वाला मामला है ना, ये क्या चीज़ है असल में। तलाक़ जो कुरान जो बयान करता है वो तो एक ही तलाक़ बयान करता है और उसके 3 महीने का वो लिमिट देता है। अब आज रुकू शुरू होने लगा, ये तलाक़ मरतान से शुरू हो रहा है कि तलाक़ 2 मरतबा है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कुरान में जो तलाक़ का लफ्ज़ आता है वो 2 मरतबा के हवाले से आता है। तलाक़ सलासा का, 3 तलाक़ का कोई लफ्ज़ जो है कुरान पाक में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हम इसकी थोड़ी सी बुनियाद देखेंगे 3 तलाक़ असल में आई कहाँ से है। कुरान में तो 3 तलाक़ का कोई तज़किरा नहीं है। तो इसका हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें, इस तरीके से उलमा भी बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो 3 तलाक़ को एक ही शुमार की जाती थी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी और हज़रत उमर के पहले 2 साल भी है वो 3 तलाक़ जो होती थी वो एक ही होती थी। अब यहाँ सोचने की बात है 3 तलाक़ होती क्यों थी बेसिक, अगर वो एक ही होती थी तो एक ही होनी चाहिए थी। पहले 3 होती थी, 3 को फिर एक तस्वर किया जाता है। 3 का मामला क्या है, 3 आई कहाँ से। इसके बाद भी जो आगे भी यहाँ पे चल रहा है 3 तलाक़ जो लिखी होती है कुरान पाक का तर्जुमा भी, वो भी ब्रैकेट में इन्होंने लिखा होता है तीसरी तलाक़ या 3 तलाक़। वो असल अरबी के अल्फाज में तीसरा का कोई तस्करा नहीं है। यहाँ पे तलाक़ मरतान है कि तलाक़ 2 मरतबा है। अब ये 3 का जो तस्करा जो मैंने इस पर गौर व फिक्र किया, जितना मुझे समझ में आया कि असल में एक बात को 3 दफ़ा कहना जो होता है ना, वो एक पुख्तगी की अलामत होता है कि मैं इस काम को पूरे इरादे से, पूरी पुख्तगी से कर रहा हूँ। एक चीज़ को वैसे एक बार कह देना, 2 बार कह देना, वो एक सरसरी सी बात होती है, इसके अंदर कोई इरादे की पुख्तगी जो है वो इतनी नुमाया नहीं होती। इसकी मिसाल आम दुनियावी मिसाल हम ले लें कि आजकल भी हम इस तरीके से लफ्ज़ बोलते हैं आपस में। तो फ़र्ज़ करो हम किसी को कहते हैं कि जी भाई फ़लाने काम करने के लिए चले जाओ, वो कहते हैं जी मैं नहीं जाऊँगा, इनकार कर देता है। फिर कहते हैं कि यार जाओ ज़रा वो काम कर लो, कहते हैं जी मैं नहीं जाऊँगा। अब ये बात अगर वो 3 दफ़ा अगर अकड़ के कह दे कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, इसका मतलब होता है कि अब नहीं हो जाएगा। दोबारा उसको बंदा वो बात नहीं कहेगा करने का, बंदे इस तरीके से अड़ के कह दे। अगर फिर भी कोई दोबारा बंदा कहे तो वो समझो फिर उसके दिमाग में खल रहेगा, फिर भी सख्त के बावजूद भी वो उसको कहे। वो ये 3 दफ़ा कहना इस चीज़ का एक पुख्ता इरादा होता है कि मैंने इस काम को अब नहीं करना। तो ये 3 दफ़ा कहना जो उसमें उस दौर में भी था, रसूल के दौर में, वो 3 दफ़ा एक किस्म का एक चीज़ का इजहार होता था कि वो पूरे अपने होशो हवास से एक काम कर रहा है। क्योंकि तलाक़ का लफ्ज़ जो बताया कि इसके माने तो है चले जाना, उनके अरबी का लफ्ज़ है। तो तलाक़ का वैसे भी किसी को चले जाने का कहेंगे तो वो तलाक़ का ही लफ्ज़ वहाँ पे बोला जाएगा, क्योंकि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है वो। लेकिन वो 3 दफ़ा कहने का मकसद होता था कि ये इसका मतलब कोई आम चले जाना नहीं है, ये किसी और अंदाज में उसको कह रही है, अपने घर से चले जाने को कह रहा है, अपने निकाह से चले जाने को ही कह रहा है। तो जब 3 दफ़ा वो कहता था ना, तो समझो कि वो फिर पीरियड शुरू हो जाता, तो 3 महीने का जो था ना वो घड़ी समझो कि चल पड़ती थी। वैसे कोई 1 दफ़ा 2 दफ़ा कहे तो उसका मतलब तो वैसे ही चले जाना उठ के, तो उसका मतलब वो नहीं होता था
کہ جب وہ 3 دفعہ کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ کسی اور معنی میں بات چلے گی، وہ سمجھو پھر اس کا وہ پیریڈ ٹائم شروع ہو جاتا تو گھڑی چلنے لگ پڑتی تھی اس کی 3 مہینے کی. وہ 3 مہینے کے اندر پھر اس کو رجوع کرنا لازم ہوتا تھا، ورنہ وہ 3 مہینے بعد وہ نکاح سے خارج ہو جاتی تھی. وہ 3 کا یہ مقصد تھا کہ 3 کا مطلب یہ تھا، ہوتی وہ ایک ہی طلاق تھی، 3 کو 3 طلاقیں نہیں ہوتی تھی، 3 کا مطلب ایک ہی تھا. لیکن وہ 3 کہنے کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ وہ پورے ارادے سے ایک بات کو کہہ رہا ہے. اسی کی مثال اب تم اپنے اس نکاح کے ٹائم پہ لے لو. نکاح میں جب ہوئی تو اس وقت بھی کیا آیا تھا کہ فلاں کی بیٹی آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے، آپ کو قبول ہے. پھر دوبارہ یہ لوایا تھا آپ کی بیٹی نکاح میں دی جاتی ہے، فلاں کی آپ کو قبول ہے، وہ کہتا ہے قبول. یہ 3 دفعہ اس کو دہرایا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ارادے کی پختگی ظاہر کی جاتی ہے کہ پورے ہوش و حواس سے کام کو کر رہا ہے. 3 کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ 3 نکاح ہو گئے، وہ 3 شادیاں ہو گئی، ہوتے وہ ایک ہی ہے، لیکن مقصد اس کا ہوتا ہے کہ اس کی ارادے کی پختگی اس کو نظر آنا کہ ہاں پورے ہوش و حواس سے. یہ نہیں کہہ سکتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ہمیں کہہ دی. اصل 3 کا یہ معاملہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے اختلاف جہاں سے پیدا ہوا، یہ تو پہلے پورا اتفاق ہے کہ جو قرآن کی طلاق ہے وہ بھی ایک ہی ہے، 3 والا کوئی چکر نہیں. جو اسلم کے پہلے پورے ان کے دور میں بھی 3 ایک ہی ہوتی تھی، اور ابو بکر کے پورے دور میں بھی 3 ایک ہی ہوتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال بھی یہ 3 ایک ہی ہوتی تھی. اب 3 کا معاملہ میں نے سمجھا کہ 3 بیسک تھی کیا چیز، وہ اس طریقے سے تھی. اب معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عمر کے 2 سال کے بعد انہوں نے کیا کہ 3 کو 3 کر دیا. اب یہ جو بات مشہور ہے کہ 3 وہ 3 ہی ہو گئی. 3 ہو گئی، کیا مقصد ہوا؟ اب مثلا کہ 3 پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 جو دیتے تھے اس کے بعد 3 مہینے کا ایک ٹائم ہوتا تھا، وہ 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا تھا، اس کے اندر وہ واپسی ہو جاتی تھی. کوئی نکاح نہیں ختم ہوتا تھا، اسی نکاح میں وہ واپس آ جاتی تھی. حضرت عمر نے کیا کیا کہ اس کو ایٹ دا اسپاٹ وہیں پہ لاگو کر دیا. جیسے اس نے 3 دفعہ کہا، ایک دم پورا ارادے کا اظہار کیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا بس اب یہ چھوٹ گئی، ختم کہانی. اب وہ 3 مہینے کا پیریڈ جو تھا وہ نہیں رہا. اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر کے جب پہلے دور میں 2 سال میں یہی تھا، اس سے پچھلے بھی یہی چلا آ رہا ہے، قرآن کا بھی یہی فیصلہ، نبی کا بھی یہی فیصلہ، حضرت ابو کا بھی یہی فیصلہ، حضرت عمر کا بھی پہلے یہی فیصلہ. تو 2 سال بعد اچانک ایسا کیا ہوگا کہ اتنی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی کہ وہ جو 3 مہینے کی مہلت تھی وہ بھی گئی، اور اس 3 مہینے کے بعد بھی یعنی کہ واپسی ختم نہیں ہوتی تھی، دوبارہ نکاح پھر ہو جاتا تھا. وہ پکی مہر نہیں لگ جاتی تھی کہ دوبارہ کبھی ہونا ہی نہیں. تو اتنا بڑا کام ہو گیا کہ وہ مہلت بھی گئی اور پلس ساری عمر کے لیے مہر بھی لگے کہ دوبارہ ایسے ہونا بھی نہیں جب تک کہیں اور نہ جائے. ایسا معاملہ ہو گیا، اچانک اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ تو اس پہ جو میں نے غور کیا، انہوں نے بیسیکلی کوئی اتنا بڑا فیصلہ اہم ہی نہیں کر دیا. قرآن کے بھی جو خلاف نظر آ رہا ہے اور نبی کے بھی خلاف، ابو بکر کے بھی خلاف، اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے یوں نہیں کیا. جس سے علماء خود بھی بتا دیں گے، لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنا لیا تھا کہ 3 مہینے کے لیے اس کو چھوڑا تو 3 مہینے پورے نہیں ہونے تھے، 2-2.5 مہینہ گزارا، پھر واپس بلا لیا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کچھ عرصے بعد 2-3 مہینے کے اندر اس کو پھر بلا لیا. جب لوگوں نے ان کا مذاق شروع کر دیا کہ کھیل بنا لیا اس چیز کو، مہلت سے نجائز فائدہ اٹھانے لگ گئے، تب عمر نے جو کام کیا کہ نہیں اب مہلت کوئی نہیں، جہاں سے 3 کہی وہیں پہ بریک، ختم کہانی. انہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ جو کی اس طریقے سے کیا کہ جب ایک بندے نے ایک دفعہ اس کو طلاق دے دی نا، تو 3 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا، واپس طلاق نہیں ہونی تھی مکمل، یہ ایک ہی نکاح کے اندر ایک دی، پھر اسی نکاح کے اندر دوبارہ بھی اس نے دے دی، پھر واپس کر لی. لیکن جب پھر تیسری دفعہ اس نے یہ کام کیا، پھر اس نے یہ کھیل کرنے کی، تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں بس اب یہ 2 والے پہلے ہو چکی، تیسری کے بعد اللہ نے اجازت نہیں دی، تم نے اب یہ تیسری دفعہ ایک ہی نکاح کے اندر تیسرا کام جو کیا، اب یہیں بریک ہے. انہوں نے وہ تیسرے کو ہی بنا کے اس کو وہاں پہ ختم کیا کہ اب جو عورت کا اختیار جو 3 مہینے بعد ملنا تھا نا، وہ اس کو ابھی مل گیا. اب آپ نے طلاق بولی، اب وہ آپ سے فارغ ہے، اب وہ اجازت دے گی تب آپ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہو. نکاح لڑکی کی مرضی سے ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ اس کو 3 مہینے کے اندر اجازت نہیں ہوتی، لڑکا جب مرضی چاہے اس کو لا سکتا ہے. تو یہ کام جو تھا عمر فاروق نے کیا، جو کہ شاید ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی اکثر، کہ انہوں نے اس کو کیا کہ 3 کو 3 ہی ثابت کر دیا، تو اس کے اوپر ہم پکے ہیں کہ 3 ہو گئی، اب کوئی نہیں، نہ وہ دوبارہ رجوع ہی ہوتا ہے نہ دوبارہ نکاح ہوتا ہے، ہم اس کو مہر لگا کے بیٹھ گئے. اس طرح نہیں ہے معاملہ. قرآن کی طلاق جو وہ ایک ہی ہے، اور 3 کا جو میں نے معاملہ سمجھایا کہ اس طریقے سے تھا، 3 وہ ایک قسم کا اظہار تھا، اس کے بعد وہ طلاق ایک ہی ہوتی تھی. اور حضرت عمر نے جو 3 کو 3 کی، وہ اصل میں وہ 3 کر چکا ہوتا تھا، پہلے وہ 2 دفعہ کھیل چکا ہوتا تھا، تیسری دفعہ اس کو پھر انہوں نے روک دیا کہ اب نہیں. تو یہ معاملہ، اس کو تھوڑی بیک گراؤنڈ جو تھی میں چاہ رہا تھا کہ میں بیان کرتا ہوں تھوڑی سی. تو اب یہاں سے جو ہمارا شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. اب چاہے تو اس کو اچھے طریقے سے روک لو یا احسان کر کے اس کو رخصت کر دو. اب یہاں دیکھنے کی بات کہ احسان کا لفظ آ رہا ہے کہ احسان کر کے اس کو رخصت کرنا ہے. احسان ایک بہت بڑا لفظ ہوتا ہے، کسی بندہ احسان کرتا ہے، ایک چھوٹی موٹی نیکی سے بڑی چیز ہوتی ہے. طلاق کے معاملے میں بھی احسان کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے، یعنی کہ اتنے خوش اسلوبی سے کیے جانے والا کام ہے یہ، جو کہ ہاں یہاں کا نظر کوئی نہیں آتا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ وہ مدت بتائی جا رہی ہے کہ مدت کے اندر یا تو اس کو روک لو یا مدت پوری کر لی تو پھر اس کو جانے دو. اگر ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، ابھی تمہاری حلال نہیں ہے کہ تم ان کو کوئی بھی چیز واپس لو جو تم نے ان کو دی ہوئی ہے، یعنی جو حق مہر دیا ہے یا جو بھی کوئی تحفہ تائے کو دیا ہوا ہے، تمہیں جائز نہیں تم ان سے واپس مانگو، تم جانے لگو میری چیزیں واپس کرو، یہ نہیں کرنا.
اللہ مگر ایک ایکسیپشن چھوڑی کہ این یخافا اللہ یقیمہ حدود اللہ، اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہوگا اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، یعنی کہ جو لین دین ہے یہ تم اس میں نہیں چھوڑ سکتے، بعد میں کوئی پھر جو معاملات کرو گے، پھر ان تم اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہے کہ حدوں کو برقرار نہیں رکھو گے، فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے چیز کا، اگر وہ اس میں کوئی لین دین اپنا کر کے کوئی جان چھڑا لیں تو اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اگر فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو اس سے تجاوز مت کرو، ومن یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ حدیں بتائیں کہ جب چھوڑنے لگے ہو تو اول تو کوئی چیز اس سے مانگو ہی نہ، جو دے دیا سو دے دیا، لیکن اگر کہ بعد میں تم نہیں نبھا سکو گے، چیز ایسی بڑی بعد میں پھر کشیدگی رہے گی، تو ٹھیک ہے دے دلا کے فارغ کرو اور ان حدوں سے آگے نہ ٹپکو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ وہ آیت ہے جس کو لیا تھا کہ اب اگر وہ چھوڑ دے، اب یہاں ترجمہ میں لکھا اگر وہ طلاق، پھر اگر طلاق دے اس کو، پھر اگر اس کو طلاق دے دی تو جائز نہیں، ہاں یہاں اس میں انہوں نے نہیں لکھا، ورنہ اکثر جو بریکٹ میں تیسری لکھ دیتے ہیں کہ تیسری، یہاں پہ تیسری کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہاں پہ ترجمہ بھی انہوں نے تیسری نہیں لکھا ہے یہاں پہ انہوں نے۔ تو یہ ہے کہ پھر اس کو طلاق دے دے تو وہ اب دوبارہ اس سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ یہ اس قرآن جو طلاق و مرتان کہتا ہے نا، دوسری طلاق اس کو کہتا ہے، ایک دفعہ اس نے طلاق دے دی تھی، سارا معاملہ ختم ہو گیا، 3 مہینے بھی گزر گئے، نکاح سے نکل گئی، پھر دوبارہ کبھی موقع آیا، پھر دوبارہ اسی سے نکاح کرنا پڑ گیا، نکاح کر لیا اپنی خوشی سے کیا جو بھی، اس کے بعد پھر کبھی مسئلہ ہوا، پھر اس کو دوبارہ چھوڑا، تو یہ دوسری طلاق قرآن کہتا ہے۔ طلاق و مرتان کا یہ مطلب ہے کہ 2 مرتبہ نکاح ہو کے پھر اس کو دوسری دفعہ چھوڑا، تو یہ اس کو قرآن طلاق مرتان کہتا ہے، دوسری طلاق۔ تو یہ 2 بار جو معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر اس وقت تک پھر واپسی نہیں ہے جب تک پھر وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، کسی اور سے نکاح نہ کر لے، پھر وہ اگر وہ خود اپنی اجازت سے اس کو طلاق دے دیتا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب ان کو گناہ نہیں کہ پھر دوبارہ اگر مل جائیں تو، لیکن یہ ہے کہ 2 دفعہ اس سے پہلے گزر چکا ہو۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو بھائی یہ ہے گمان کو اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے تو پھر دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یبینھا لقوم یعلمون، جو کہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ علم والے لوگوں کے لیے۔ اگر کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم لوگوں کو طلاق دو اپنی عورتوں کو، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، کو 3 مہینے کا پیریڈ جو تھا وہ قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر اچھے طریقے سے یا تو ان کو روک لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر اچھے طریقے سے ان کو جانے دو، یعنی کہ بالکل جب ٹائم پورا ہونے لگا تو اب بھی فیصلہ کرو کہ روکنا ہے یا جانے دینا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور ان کو روکا ہے تو ان کو تکلیف کے لیے نہ روکے کہ ان کو روکا ہے اس لیے کہ ان کو تکلیف دیں، لِتَعْتَدُوا، کہ ان کے اوپر تم زیادتی کرو گے، زیادتی نہیں کرنی کسی قسم کی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر کوئی زیادتی کی نیت سے اس کو روکے کہ میں اس کو اور تکلیف دوں، ٹارچر کروں، ایسا کرے گا تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی سزا پائے گا وہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی نشانیوں کو مذاق نہ بناؤ، اللہ نے مہلت دی ہے تو اس کو مذاق نہ بناؤ، اس کا کھیل تماشا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، یعنی کہ یہ اللہ نے طلاق کا جو معاملہ بھی رکھا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے ایک طرح کی، ورنہ ہندوؤں کی طرح دے کے تو پھنس گئے، ہندوؤں میں طلاق ہے ہی نہیں، اب جو ہو گئی وہ گلے پڑ گئی، وہ مر گئی جان چھوٹ رہی ورنہ نہیں چھوٹ رہی، غلط فیصلہ ہو گیا تو کیا کریں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ایک چیز رکھی ہے تو اس کا مذاق نہ بناؤ، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو اس سہولت کو۔ وما انزل علیکم من الکتاب، اللہ نے کتاب تم پر نازل کی، والحکمہ، اور حکمت، یعظکم بھی، اللہ سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس میں نصیحت حاصل کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ فی الحال یہاں پہ ایک رکوع ہمارا ہوا ہے، اگلا رکوع چلانا ہے اسی میں۔ اس کے بعد آگے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر جو آگے اگر تم جب عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنے عدت کو پہنچ جائیں، ٹائم ان کا پورا ہو جائے 3 ماہ کا جو ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یعنی کہ پورا ہو جائے مدت، اس کے بعد اس چیز کو ان کو روکو نہ کہ وہ اپنے اگر ازواج سے، اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو ان کو روکو نہ، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ آپس میں رضامندی کر رہے ہیں تو ان کو روکو نہیں، ان کو ملنے دو دوبارہ۔ ذالک یعظ بہ من کان منکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں واعظ اس شخص کے لیے، من کان منکم یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اگر ایسا نہیں کریں گے تو سمجھو ہمارا اللہ پر بھی کوئی ایمان نہیں، آخرت کے دن پر بھی کوئی ایمان نہیں۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی بہت پاکیزہ ہے اور بہت شفاف چیز ہے کہ تم دوبارہ ان کو آپس میں ملنے دو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ آگے